بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کے حالات تھے اور جو دنیا کی کنڈیشن تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ نے اس دور کو یاد دلایا ہے. رحمت اللہ علیکم, تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر نازل کی ہے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, یعنی اسلام جو تمہیں اتارا ہے, تمہیں دیا ہے, اس نعمت کی قدر کرو اور اس سے پہلے کے حالات پر ذرا نظر ڈالو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ اس نعمت سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے حریف تھے, ایک دوسرے کے باغی تھے. اللہ نے اسلام سے پہلے بتایا کہ تمہاری حالت کیا تھی. اس کنتم اعداءً, آپس میں ایک دوسرے کے حریف, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تم. فَأَلَّفَ قُلُوبَ, اللہ نے کیا کہا, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے اپنی اس نعمت سے صرف مسلمانوں کو ہی آپس میں بھائی بھائی نہیں بنایا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بتاتا ہے. دنیا کے کسی بھی دھرم کا آپ مطالعہ کر لیں اور اسٹڈی کر لیں, بھائی کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا ہے. یہ تو ایک نعرہ ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی, یہ ایک نعرہ ہے جو اس ہندوستانی فضا میں دیا گیا ہے, لیکن کسی مذہب کا نعرہ ہے نہیں ہے. یہ مذہب نے اگر سب کو اپنا بھائی قرار دیا ہے تو وہ صرف اسلام. ایھا الناس, یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہائے سمپورن جگت کی مانوذاتی, ہائے ساری دنیا کے انسانوں, اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. ایک ہی مرد ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو, ایک ہی عورت ہے جس کی تم سنتان ہو. تمہارا پرم پتا ایک, تمہاری ماتا ایک. تمہارے باپ کا نام آدم اور ماں کا نام حوا, ماں ایک, یہی وطینی حوا شتروپا. تم آدم اور حوا کی اولاد ہو, تو جب ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری ماں ایک ہے تو پھر ہم اور آپ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب بھائی بھائی ہیں. جب ایک باپ کے بیٹے ہوں, ایک ماں کی اولاد ہو, تو سب بھائی بھائی ہے. بھائی چارے کا جو ثبوت, جو پروف اسلام پیش کرتا ہے, میرے بھائیو دنیا کے کسی دھرم کے اندر اور مذہب کے اندر اتنا بھائی چارہ نہیں ملے گا. یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسرے دھرم کے لوگوں کو عزت دو, سمان کرو, لیکن بھائی نہیں کہا گیا. بھائی صرف اسلام نے کہا, بھائی صرف اسلام نے بتایا ہے. اس لیے قرآن نے ایک منشیہ کے, ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل بتایا ہے. میڈیا یہ سب چیزیں نہیں بتائے گی, کیونکہ اگر یہ سب بتانے تمہاری ذمہ داری ہے. جو چیز میڈیا منظر عام پر نہیں لا رہی ہے, یہ تم منظر عام پر لاؤ. اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے کریکٹر سے, اپنے صحباؤں سے یہ ثابت کر دو کہ اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا پیش کر رہی ہے. اسلام وہ ہے جو ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے صحباؤں اور ہمارے کریکٹر سے سمجھا جا رہا ہے. اس کو سمجھو, وہ ہے وہ. میڈیا تو نہیں بتائے گی. اب آپ کو اپنے اخلاق و کردار سے ثابت کرنا ہوگا. اتنا الجھا دیا ہے اور اتنا سسپینس میں اور شک و شبہات میں ڈال دیا ہے میڈیا نے کہ جیسے بہترین امت نہیں کہا ہے, روزہ رکھنے کی وجہ سے بہترین امت نہیں کہا ہے, حج کرنے کی وجہ سے بہترین امت نہیں کہا ہے, تمہیں بہترین امت زکات
اللہ نے تمہیں بہترین امت کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ تمہارے اندر ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور قرآن نے کہا کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین گروہ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس امت محمدیہ کو مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس دور کا المیہ ہے کہ آج مولانا جرجیس ان ٹوپی والوں کو نماز اور روزے کی شکشا دینے آیا ہے. آج ہمیں آپ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھو، آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے روزہ رکھو. یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک مولانا مسلمان ہو کر مسلمان سے یہ کہے نماز پڑھو. کیا مسلمان اس حد تک گر جائے گا کہ وہ نماز سے اور روزوں سے اتنا دور ہو جائے گا کہ علماء کو مسلمانوں سے یہ کہنا پڑے کہ یعنی مسلمان اس حد تک گر جائے گا کہ اس کو نماز کے لیے بلایا جائے؟ کیا مسلمان وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر بلائے نہ جائے؟ جبکہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے. یہ کسی مولوی کے بلانے پر اگر مسجد میں گیا تو کیا گیا ہے؟ یہ کسی عالم کی دعوت پر مسجد میں جا رہا ہے تو کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے تو کہا مسلمانوں ہم نے تمہیں مسلمانوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں یہودیوں کے لیے، ہم نے تمہیں عیسائیوں کے لیے، ہم نے تمہیں مجوسیوں کے لیے، ہم نے تمہیں بدھسٹوں کے لیے، ہم نے تمہیں سکھوں کے لیے، ہم نے تمہیں غیر مسلم ہندو بھائیوں کے لیے پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. روزہ رکھتے ہو؟ نہیں. زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں. حج کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تم ان کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. میرے بھائیوں یہ وصف بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا. بھیک کا کٹورا لے کر آج وہ چوراہوں پر، دوراہوں پر، سیاسی رہنماؤں کے چوکھٹوں پر جا کر آج وہ بھیک مانگ رہی ہے. جو قوم خود امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم خود سرداری کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم خود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج میرے بھائیوں اس قوم کو کاسے گدائی لے کر، آج بھیک کا پیالہ لے کر اس کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے. اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑا میرے بھائیوں ہمارے اوپر دردناک ماحول اور واتاورن کبھی پیدا نہیں ہوا جو آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں آپ سکون سے ہیں مجھے بتائیے؟ دنیا کے کس خطے میں آپ سکون سے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہاں سے برے حالات ہیں آپ کے اور ہمارے. ایران کے اندر بھی ہم پریشان ہیں، سیریا میں ہم پریشان ہیں، لبنان میں ہم پریشان ہیں، عراق میں ہم پریشان ہیں. دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں آپ کو سکون ہو، جہاں آپ کو شانتی مل رہی ہو، جہاں سکون کی دو سانسیں آپ لے سکتے ہو. اسرائیل کا حال دیکھ لو، فلسطین کے اوپر گرنے والی اور